اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ استخارہ کرنے کا طریقہ کیا ہے اور استخارہ کیوں کیا جاتا ہے، اور اگر ہم کسی کام کے لیے استخارہ کرتے ہیں تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ جس کام کے لیے ہم نے استخارہ کیا ہمیں کیا اشارہ ہوا، ہمیں وہ کام کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ استخارہ کیوں کیا جاتا ہے۔ استخارہ جو ہے ہر جائز کام کے لیے کیا جا سکتا ہے۔ آپ کوئی بھی جائز کام کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں دین اسلام اور پیغمبر کی حدیث یہ حکم دیتی ہے کہ ہم استخارہ کر لیا کریں۔ یعنی آپ کوئی کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں تو اس سے پہلے استخارہ کر لیں۔ اگر آپ رشتہ کرنا چاہتے ہیں تو اس سے پہلے استخارہ کر لیں۔ اگر آپ ملازمت کرنا چاہتے ہیں تو اس سے پہلے استخارہ کر لیں۔ اگر آپ کوئی بھی کام کرنا چاہتے ہیں اور کام شروع کرنے سے قبل آپ استخارہ کر لیں، یہ آپ کے لیے بہت زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ اور جس کام میں استخارہ کیا جائے اس کام میں نقصان نہیں ہوتا، اس کام میں برکت ہوتی ہے۔ جس کام کے لیے استخارہ کر لیا جائے اس کام میں بہتری ہوتی ہے۔ اس لیے ہر اچھے کام میں، ہر جائز کام کے لیے استخارہ کر لیا کریں، کیونکہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے پاک پیغمبر ہمیں استخارہ اس طریقے سے سکھایا کرتے تھے جس طرح قرآن کی کوئی سورت سکھاتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا، اے انس، اگر کوئی کام آپ کو تردد میں ڈال دے، شک میں ڈال دے، تو اس کام کے لیے استخارہ کر لیا کرو، یہ آپ کے لیے بہتر ہوگا۔ یہ استخارہ 3 دن تک کرو، 5 دن تک کرو، 7 دن تک کرو۔ ہر جائز کام کے لیے آپ استخارہ کر سکتے ہیں۔ کوئی دکان شروع کرنی ہے اس سے پہلے استخارہ کریں، کاروبار کرنا ہے اس سے پہلے استخارہ کر لیں، ملازمت کرنی ہے اس سے پہلے استخارہ کریں، رشتہ کرنا ہے اس سے قبل استخارہ کر لیں۔ ہر کام سے قبل کہیں سفر پر نکل رہے ہیں اور آپ شک اور تردد میں ہیں کہ یہ سفر کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے تو استخارہ کر لیں۔ اور بہت سے لوگ استخارہ کرتے بھی ہیں اور اس میں خیر ہوتی ہے۔ استخارہ کہتے کسے ہیں؟ استخارہ کے معنی ہوتے ہیں خیر طلب کرنا، بلائی اور اچھائی طلب کرنا۔ یعنی ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے خیر طلب کرتی ہیں کہ یا الہ العالمین، جو میں استخارہ کرتا ہوں اگر یہ کام میرے حق میں بہتر ہے تو مجھے یہ کام خیر کے ساتھ، عافیت کے ساتھ کرنے کی توفیق نصیب فرما، اور اگر یہ کام میرے لیے بہتر نہیں ہے تو اس کام سے رکنے کی مجھے توفیق نصیب فرما۔ اور استخارہ دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ سے مشورے کا نام ہے۔ جس طریقے سے ہم بندوں سے مشورہ کرتے ہیں کسی کام کے سلسلے میں، وہ ہمیں اچھا مشورہ دیتے ہیں، کبھی کبھار برا مشورہ بھی دے دیتے ہیں، اور جب ہم اللہ سے مشورہ کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس کام کی طرف رغبت دیں گے جو ہمارے حق میں بہتر ہوگا، اور اس کام سے ہمیں بچا لیں گے جو ہمارے لیے بہتر نہیں ہوگا۔ اور یہاں یہ بات بھی اپنے ذہن کے اندر رکھیے کہ استخارہ خود کیا جاتا ہے، کسی سے کروایا نہیں جاتا۔ وہی استخارہ بہتر ہے جو خود کیا جائے۔ تو آپ سوچتے ہوں گے ہمیں تو استخارہ کرنے کا طریقہ نہیں آتا، ہم کیسے کریں؟ تو آج کی ویڈیو میں آپ کو استخارہ کرنے کا مکمل طریقہ بتلانے لگا ہوں، اور استخارہ کرنے کی جو دعا ہے وہ دعا بھی میں آپ کو پڑھ کر سنانے لگا ہوں، اور اس کا مطلب اور مفہوم بھی آپ کو بتلانے لگا ہوں، تاکہ جب آپ استخارہ کریں تو اس میں آپ کے لیے بہتری ہو اور آپ آسانی کے ساتھ استخارہ کر سکیں۔ استخارہ کرنے کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ آپ نے سونے سے قبل 2 رکعت نماز نفل ادا کرنے ہیں، اور یہ 2 رکعت آپ نے اسی طرح ادا کرنے ہیں جس طرح ہم عام نمازیں ادا کرتے ہیں۔ سلام پھیرنے کے بعد دعائے استخارہ کو آپ نے پڑھ لینا ہے۔ ظاہر بات ہے آپ کو زبانی یاد نہیں ہوگی تو آپ دعائے استخارہ کو دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ دعائے استخارہ کو پڑھتے ہوئے 2 جگہ ایسی ہیں جہاں آپ نے چپ کر کے اپنے اس مقصد کا، اس کام کا نام لینا ہے جس کے لیے آپ استخارہ کر رہے ہیں۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ جب ہم استخارہ کر لیں گے 1 دن، 2 دن، 3 دن، 5 دن، 7 دن تک ہم استخارہ کریں گے تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا
کہ ہمیں یہ کام کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ یہاں بہت سے لوگ یہ بھی بات کرتے ہیں کہ آپ کو خواب کے اندر اشارہ ہو جائے گا، سفید نظر آ گیا تو آپ نے یہ کام کرنا ہے، سرخ نظر آیا یا کالا نظر آیا تو نہیں کرنا، تو یہ بات نہیں ہے۔ اگر آپ کو خواب کے اندر کبھی کبھار تو ایسے ہوتا ہے کہ آپ کو خواب کے اندر واضح طور پر اشارہ ہو جاتا ہے کہ یہ کام کرنا چاہیے، خواب کے اندر ہی آپ کو آ جاتا ہے کہ یہ کام کرنا چاہیے، کسی بھی حوالے سے آپ کو یا یہ ہوتا ہے کہ یہ کام نہیں کرنا چاہیے، لیکن اکثر اوقات اشارہ نہیں ہوتا، بلکہ آپ نے ایک دن استخارہ کیا، 2 دن کیا، 3 دن کیا، 5 دن کیا، 7 دن کیا، ان 7 دن کے اندر اندر آپ کے ذہن کے اندر ایک غالب گمان بن جاتا ہے۔ یہی غالب گمان جو ہے یہ اشارہ ہے۔ اگر استخارہ کرتے ہوئے ان 7 دنوں کے اندر آپ کا غالب گمان بن جائے کہ جس کام کے لیے استخارہ کیا یہ کرنا چاہیے تو اس کو کر گزریے، اور اگر آپ کا یہ ذہن بن جائے کہ یہ کام نہیں کرنا چاہیے تو اس کام کو چھوڑ دیجیے۔ تو ہم استخارہ کی دعا بھی آپ کو پڑھ کر سنا دیتے ہیں کہ دعائے استخارہ آپ نے کیسے پڑھنی ہے۔ اللہم اے اللہ انی استخیرک میں آپ سے خیر مانگتا ہوں، بعلمک آپ کے علم کے ذریعے سے، واستقدرک اور طاقت مانگتا ہوں، بقدرتک آپ کی طاقت کے ذریعے سے، واسألک من فضلک العظیم اور آپ سے سوال کرتا ہوں آپ کے فضل عظیم کا، فَإِنَّكَ تَقْدِرُ بے شک آپ قدرت رکھتے ہیں، وَلَا أَقْدِرُ اور میں قدرت نہیں رکھتا، وَتَعْلَمُ اور آپ جانتے ہیں، وَلَا أَعْلَمُ اور میں نہیں جانتا، وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ اور آپ جاننے والے ہیں تمام غیبوں کو۔ اللہم اے اللہ ان کنت تعلم ان هذا الامر اگر آپ جانتے ہیں کہ بے شک یہ کام بہتر ہے۔ هذا الامر جو لکھا ہوا ہے یہاں پر آپ نے هذا الامر نہیں کہنا بلکہ هذا الامر، یہ اس کام کی جگہ پر اپنے دل کے اندر اس کام کو رکھنا ہے جس کے لیے آپ استخارہ کر رہے ہیں۔ خیر لی فی دینی میرے لیے میرے دین میں بہتر ہے، ومعاشی اور میری معاش میں، وعاقبت امری اور میرے انجام کار میں، فقدرہ تو آپ اس کو میرا مقدر کر دیں، ویسرہ لی فقدرہ لی ویسرہ لی آپ اس کو میرے مقدر کر دیں اور میرے لیے آسان فرما دیں، ثم بارک لی فیہ پھر آپ اس میں میرے لیے برکت ڈال دیں، وَإِن كُنتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ اور اگر آپ جانتے ہیں کہ بے شک یہ کام برا ہے، شَرٌّ لِّی فِی دِینِی وَمَعَاشِی وَعَاقِبَةِ أَمْرِی میرے لیے برا ہے میرے دین میں، یہ میری معاش میں اور میرے انجام کار میں، فَاصْرِفْهُ عَنِّی تو اس کو پھیر دیں مجھ سے، وَاصْرِفْنِی عَنْهُ اور مجھے اس سے پھیر دیں، وَاقْدِرْ لِی الْخَيْرَ اور میرے لیے بلائی مقدر کر لیں، حَيْثُ كَانَ ثُمَّ أَرْضِنِی بِهِ جہاں بھی ہو پھر مجھے راضی کر دیں اس کے ساتھ۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔